بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب بھی پاپا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی تھی، مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور اس سے معافیا مانگتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا، لیکن چہرے سے وہ کافی سخت لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور دکھ تھے۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ تمہیں کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا دل بھی کچھ ہلکا ہو۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑے ہی منٹوں کے بعد قبول کر لیا۔ وہ بھی غم کی ماری تھیں، شاید سہارا چاہتی تھیں۔ گھر لا کر میں نے انہیں چائے پلائی، پھر جب ان کے حواس کچھ بحال ہوئے تو انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام سلمیٰ ہے، میں ایک ایسے گھر آنے میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل پیشہ یہی تھا کہ وہ مر جانے والی عورتوں کو نہلاتی تھیں اور انہیں کفن وغیرہ پہناتی تھیں۔ ہمیں گاؤں میں تو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اس لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے، 3 سے 4 ہزار ہمارے ہاتھ پر رکھتے، ہمیں نہلانا اور کفن کے انتظام تھما دیتے۔ ہم لوگوں کو اب اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن کسی قسم کا کوئی ڈر یا دہشت نہیں تھی۔ ایک دن شام کے 4 بجے میں اپنے کام سے فری ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سال کی عورت کھڑی تھی، جس کا قد اچھا خاصا لمبا تھا اور صحت مند عورت تھی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی سے میرے گھر میں چلو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی جلد بازی میں کس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چادر پہنی، اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت جلد بازی میں لگ رہی تھی، ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ پیدل ہی آئی تھی، حالانکہ ان کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی، وہ مجھے بڑی رازداری سے اندر لے کر گئیں۔ بولی، دیکھو، آج دوپہر کو ہی میری بہو کی موت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی، میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا، تب اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کرے، یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف کو سہ نہیں سکی۔ یہ پریگننٹ ہے، مگر اس کی جان تکلیف سے چلی گئی۔ پریگننٹ عورت کو زیادہ دیر گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے جلدی سے نہلا دو تاکہ میں اسے جلدی سے تھوڑا سا رسم ادا کرنے کے بعد دفن کر سکوں۔ مجھے تو اس لاش سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے پریگننٹ عورتیں جب مر جاتی ہیں تو وہ ڈائن بن جاتی ہیں۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں بہت حیران رہ گئی تھی۔ حالانکہ ایسی بھی کوئی بات سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر کسی قسم کے کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنا سکون میں کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی جبکہ وہ پیٹ سے ہو، اس کا پوتا ہو۔ خیر، میں نے اس کو نہلانے کی تیاریاں شروع کر دیں، تخت کو لاش پر لٹایا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے۔ لاش کو لاتے وقت مجھے اس عورت کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کی نبض اور سانس چیک کی، تو وہاں سے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے، بلکہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردے کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی، نہلاتے ہوئے رک گئی۔ میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا، بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیے، ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی کچھ زندگی باقی ہو۔ عورت میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ نہیں، مجھے تمہاری رائے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جو کہا گیا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت یوں موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے نہلانے اور کفن پہنانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی۔
لال رنگ کی ایک تھیلی لائن جس میں 5,000 کے کئی نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ صرف ایسے پیسوں سے تو کوئی بھی بک سکتا ہے۔ میرا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو یہ پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے دوبارہ اس عورت کو نہلایا، مگر میرا دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ میں ابھی سے نہلانے کے بعد کفن پہنا دیا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو ان لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ میں گھر آ گئی۔ مجھے بستر پر لیٹنے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ اس نے اپنے بھاری دل سے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے 50,000 کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اب تم اپنے پتی کو یہ دے دینا کہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ وہ بولی، اماں آپ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ میں نے اس سے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی، لیکن پھر شام کو جب میرے میاں گھر آئے تو میں ان سے یہ بات چھپا نہیں سکی۔ ویسے بھی وہ میری طرح ہی بکاؤ اور لالچو تھا۔ اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں نے اس عورت کے زیورات کا ذکر بھی کر دیا کہ اس عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کی ساس انہیں نکال نہیں پائی تھی اور اس کے ساتھ ہی کفن پہنانے کو کہا تھا۔ عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے میں اس سے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ غصہ لے لے اور دوسری شادی کرنے کے لیے وہ رضامند ہو جائے۔ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا ہے، لیکن بتا دوں کہ وہ اپنے بیٹے کو غم میں دھکیلنا نہیں چاہتی ہوں گی۔ کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ساری عمر ایک عورت کے غم میں بیٹھا رہے؟ اس سب کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے میاں نے ایک نئی کڑی ملا دی۔ کہنے لگا، اب وہ زیور تو ہمیں نکالنے ہی پڑیں گے، ورنہ اس مردے کو بھی گناہ ہوگا۔ ویسے بھی اس سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ ہی خراب ہو رہی ہو، ہمارا حق ہے کہ ہم اسے استعمال کریں۔ ہم اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنی میاں کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا، تھوڑی دیر کا کام ہے، چلو ہم قبرستان چلتے ہیں۔ اس عورت کی قبر کھودیں گے اور وہاں جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کام یا کاروبار کر لیں گے، پھر ایسی حرکت کا سوچیں گے بھی نہیں۔ میں اپنی میاں کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا جس سے ہم قبر کھود سکتے ہیں۔ صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ تازہ خبر کون سی ہوگی جس میں ہم مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں کھدائی والوں کی بھی مدد چاہیے تھی۔ ہم لوگ جب قبرستان پہنچے تو خدا کی کرنی کہ کھدائی والا اس وقت جاگ رہا تھا۔ ہم نے اسے ساری حقیقت بتائی۔ کہا کہ ہم ایک عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسے کچھ باتوں میں لگا کر ہم لوگ اس قبر کی طرف بڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی۔ کھدائی والے سے اس قبر کی نشاندہی کر دی تھی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سی لالچ تھی۔ شکر ہوا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا تھا۔ دوسری بات، وہ شاید نیند میں بھی لگ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔ اس پر نرم سی مٹی تھی۔ ہم نے اسے ہٹانا شروع کیا تو وہ آسانی سے ہٹ گئی، لیکن جب ہم قبر کی سیڑھیاں ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے اپنے میاں کو منع بھی کیا کہ مجھے یہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے، ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے، مگر وہ نہیں مانا۔
مگر جب پوری سلیاں ہٹائیں تو اس عورت نے جو اس قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑ اٹھی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ عورت زندہ تھی، تکلیف سے کرہا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے میاں کو پیچھے ہٹنے کو کہا، اس عورت پر چادر ڈالی اور اس سے ساری حقیقت سے سامنا کرایا، مگر ظاہر ہے یہ عورت کو یہی بتایا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا ہے۔ میں نے اسے بچانے آئی ہوں۔ وہ لڑکی زار و قطار رونے لگی، بولی خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میری ساس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں مری نہیں تھی، اس نے تو مجھے ایک دوائی دی تھی، کہا تھا کہ اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ اس کی درد بھری باتیں سن کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی۔ میں اور میرے میاں اسے گھر لے آئے۔ اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا، مگر میرے میاں نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، سنو، یہ تو سارا کھیل الٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے، مگر اب تو یہ ہمارے گلے ہی پڑ گئی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے، میں نے اپنے میاں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہیں کر سکتے ہو، میں اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی، میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات پر وہ غصہ ہو کر گھر سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی، اسے کھانا وغیرہ دیا اور اسے ساری بات پوچھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی ساس نے اس کو دوا دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بہو ہے، اس کے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ بوڑھی عورت جن کا نام شبنم بانو تھا، اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کی یعنی عالیہ کا رشتہ مانگا تھا۔ شبنم بانو کے بیٹے کو عالیہ بہت پسند آئی تھی۔ جب عالیہ بیاہ کر شبنم بانو کے گھر گئیں تو شبنم بانو نے پہلے دن سے ہی اسے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف بیٹے پیدا کروانا چاہتی ہیں، انہیں پوتا چاہیے اور اسے اپنی بہو سے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر یہ بات عالیہ کو سمجھ میں نہ آئی کہ وہ بیٹا پیدا ہونے پر اتنی اتارو کیوں ہیں۔ ان کی جب پہلی بیٹی ہوئی تو ساس نے برداشت کر لیا، مگر دوسری بات جب وہ 19 سے ہوئی تو ساس نے پہلے دن سے ہی گننا شروع کر دیا۔ تیسرے چوتھے مہینے جا کر اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس بچے کی جنس کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جو بتایا کہ بچہ پیدا ہونے والا لڑکی ہے، تو ساس نے طرح طرح کے تانے بازی کر کے اپنی بہو کا بچہ گروانے کی پوری کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر اس نے اپنی آخری وار اس طرح چلا کہ اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی زیادہ دے دیں کہ وہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ عالیہ نے بتایا کہ اس نے آدھا گلاس پی کر چھوڑ دیا، شاید اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ واقعی میں وہ سچ مچ مر جاتی۔ عالیہ کی بات صحیح تھی، اس کی ساس جس قدر خڑوس دکھ رہی تھی، اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اس نے اپنی بہو سے جان چھڑوانے کی خاطر کوشش کی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ طلاق دینا یا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سو شبنم بانو کے من میں یہی سازش سوجی اور اس نے اپنی بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ عالیہ رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں پہنچا آئیں گے، تم اپنے میاں کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کر دینا۔ تب وہ بولی، اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، مجھے اس گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنا بچہ پیدا ہونے تک میں کسی محفوظ جگہ پر رہنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو گی تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ عالیہ کی باتیں سن کر میں بھی جذباتی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ظہیر منہ بنائے گھر آ گئے۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ظہیر ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا، اسے میری حرکت اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس نے تو مجھے ڈرانا شروع کر دیا۔ بولا، دیکھ، تو بول رہی ہے کہ اگر یہ عورت زندہ بچ گئی تو یہ ہم سب کو بھی پھنسوا دے گی۔ تو نے اس کی ساس سے 50,000 کی موٹی رقم لی تھی، اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو وہ یہ بات بھی اگل دے گی۔
کسی نہ کسی طرح اسے یہاں تک لائی ہے، بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی جہاں تھی وہاں چلی جائے۔ ویسے بھی لوگ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں یہ سب میں پڑنے کی؟ بہتر یہ ہے کہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے۔ ظہیر کی یہ باتیں سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ظہیر اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں نے ظہیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ انسانیت نہیں ہے، ایسے کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ہم دونوں یہ بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ گھر میں نہ وہ لڑکی تھی، نہ ہی میرا میاں ظہیر موجود تھا۔ میرا دل سہم کر رہ گیا۔ خدا جانے کیا ہوا ہے، میری آنکھیں کیوں نہیں کھلی؟ میں سوچنے لگی کہیں اس نے مجھے کچھ سنگھا تو نہیں دیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کپڑے ڈالنے لگی۔ میں نے دیکھا پورا گھر اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر کا رخ کیا۔ اس جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی۔ جا کر دیکھا تو قبر جیوں کی تیوں موجود تھی۔ ظہیر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ شام کو ظہیر خود ہی گھر آ گیا۔ میں اس پر برس پڑی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ مار تو نہیں دیا؟ وہ بولا، نہیں، میں اسے کیوں ماروں گا؟ میں صبح کے وقت اٹھا تو وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم اکڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر کوئی مصیبت آئے، میں اس لاش کو ٹھکانے لگا آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسی لاش کو گھر میں رکھنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ظہیر کی باتیں سن کر میرا تو سر چکرا گیا۔ خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوگا۔ میں نے اسے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دیا۔ مایوس ہو کر میں بیٹھ گئی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس غلطی کا پچھتاوا کیسے کروں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ خدا نے ہمارے کیے کی سزا ہم کو دے دی تھی۔ شام کو میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا پتی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد کرائے کی گاڑی چلاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی آمدنی آتی تھی، مگر وہ اپنی موٹر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آمدنی کو بڑھا سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 بھی اسی کے لیے دیے تھے، لیکن اب میرا داماد ہی اس دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میرے بیٹے نے کیا کرنا تھا؟ میری بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کا سفید لباس میرے دل کو ہلا کر رکھ گیا تھا، مگر میرا میاں اس سب کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ اسے تو ایک کام مل گیا تھا، لوگوں کی بنی بنائی دولت اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا۔ میں اپنے اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتی ہوں، اس سے معافیاں مانگتی ہوں کہ میرے اس گناہ کو بخش دے۔ میں نے مری ہوئی کئی عورتوں کو نہلایا ہے، کئی عورتوں کا کفن تیار کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی بھی ہوں۔ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا ضمیر یہ بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس نے جو ظلم کیا تھا وہ معافی کے لائق نہیں تھا۔ اس کے دل کی تسلی کے لیے کچھ طریقے بتائے اور کچھ پابندی کرنے کو کہا، پھر اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج بھی جب میں اس عورت کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔